نہیں سمجھ سکتا, اس کا لڈ اٹھ گیا ہوا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ بچے ہمیشہ ایسے رہیں گے. یہ ایک چھوٹا سا ٹائم ہے بچے کی زندگی میں, یہ ایک چھوٹا سا تھوڑا سا ٹائم ہے بچے کی زندگی میں, اور اگر ہم صابر نہیں ہیں تو ہمیں لگے گا کہ مطلب زندگی ہماری ختم ہو گئی ہے. تو آپ اپنی ایگو کو بچے کی ایموشنل برین کے آگے کھڑا نہ کریں اگر, تو زندگی سہل ہو جائے گی. میرا پوری بات کا مدعا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو سمجھائیں بچے کی برین ڈیولپمنٹ کیا ہے, بچے کی عمر کیا ہے, بچہ ایکچولی لاجک کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا. تو اگر نہیں سمجھ سکتا اور اگر ضد کر رہا ہے اور اگر رو رہا ہے تو مجھے باقی ساری آوازیں بند کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچے کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور مجھے اس کا پروٹیکٹر اور گائیڈ بنایا ہے, مجھے اس وقت میں پریزنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر مجھ سے پریزنٹ نہیں رہا جا رہا تو میں پانی پی لوں, وضو کر لوں, سائڈ پہ ہو جاؤں, تھوڑی دیر بعد واپس آ کے بچے کو گلے لگا لوں, کام ڈاؤن کروں. مجھے بچے سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری ٹریننگ اگین یہ ہے نا, جواب دو, بتاؤ مجھے کیوں کیا تم نے یہ ایسے, کیوں تم نے ایسا کیا, کیوں تم کیا سوچ رہے تھے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس وقت میں, واقعی میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, خاموشی اختیار کرنا. اور بچے کو بولیں کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں, اور مجھے پتا, اجی یہ ڈائلگز لکھ لیں, اگر کوئی واقعی میں یہ ٹرائی کر کے دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی یہ لکھ لے یا واپس جا کے اس کو ریپیٹ پہ سن لے. آپ نے بچے کو آپ نے کیا کہنا ہے, ایکنالج کرنا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو. بچے کو کہنا ہے کہ مجھے سمجھ ہے کہ تمہیں مسئلہ ہے, لیکن آئی ایم سوری, نو مینز نو. اور آپ کا نو لاجیکل ہونا چاہیے, آپ کا نو لاجیکل ہونا چاہیے. اگر بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے چھری کے ساتھ کھیلنا ہے تو نو مینز نو. اگر بچہ جو ہے اپنے کسی گرینڈ پیرنٹ کے ساتھ جا کے ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن گرینڈ پیرنٹ جو ہے, نانا نانی دادا دادی جو ہیں وہ تھک گئے ہیں, وہ بزرگ ہیں, ان کی دوائی کا ٹائم ہے, وہ نہیں مزید کھیل سکتے, وہ کندھے پہ نہیں اٹھا سکتے, وہ گود میں نہیں پھرا سکتے, اور آپ کا بچہ ضد کر رہا ہے, تو آپ بچے کو یہ مت کہو کہ وہ تھک گئے ہیں, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت بچے نے نہیں سمجھنا, اس وقت بچے کو, بچے مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل ہے, لیکن میری جان اس وقت یہ نہیں ہو سکتا. اور بس اس کے بعد بچہ روئے, ضد کرے, وہ اس کے ارد گرد رہیں, اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں, اس سے پیار کریں. دیٹس اٹ. اس کو اس کا ٹائم دیں, اس کو کام ڈاؤن ہونے کا ٹائم دیں, اس کو کام ڈاؤن ہونے کا ٹائم دیں. اس کو مت ماریں, مت جھڑکیں, مت لان تان کریں, مت اس کو کہیں کہ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو میری بات. اگر اس نے آپ کی بات سمجھنی ہوتی تو وہ آپ دیکھے ہوتے ہیں. ہم ان بچوں کو کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے محبت نہیں ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے. ہم ان کو اس لیے مارتے ہیں کہ ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا ہے. ہماری انا, ہماری ضد, ہماری عزت کا خیال رکھنا بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے ایموشنز کو کیٹر کرنا بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بچے نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں پیدا کرو. اگر یہ بات اس وقت آپ لوگوں نے سن لی تھی تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر صرف عذاب ہی نازل کرنا ہوتا اور صرف غصہ ہی کرنا ہوتا تو پیغمبروں کو کہا ہوتا یہ تمہارے پاس چھڑی ہے, پکڑ کے مارو, جاؤ محلے میں جاؤ اور ہر بندے کو لگا دو, جو نماز نہیں پڑھتا, جو کلمہ نہیں پڑھتا, جو نہیں میری بات سنتا, تمہاری بات نہیں سنتا, جو قرآن نہیں سمجھتا, جاؤ جا کے اس کی چھڑی سے پٹائی کرو, خوب پٹائی کرو. پھر اسے کہنا اب آئیے سمجھ. کیا ہمارا طریقہ یہ تھا؟ کیا اللہ کی سنت یہ ہے؟ کیا نبیوں کی سنت یہ ہے؟ آپ اس مائیں اور باپ دونوں کا رتبہ اللہ نے اللہ اور رسول کے بعد رکھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہی صبر کرنا ہے, کیونکہ ہمیں ہی تقوی پہلے کرنا ہے, کیونکہ ہمیں ہی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, کیونکہ ہمیں اپنی ٹراماز کے ساتھ خود ڈیل کرنا ہے. یہ ہمارے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ بچے تنگ کریں گے, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. بچوں نے تنگ کرنا ہے, جان بوجھ کے نہیں کرنا, یہ ان گروتھ کا پروسیس ہے. ہم بھی تو بڑے ہوئے تھے, اور اکثر مجھے یہ بات 100% پتہ ہے, ہمارے والدین بھی ہمیں یہ کہتے تھے
میں تو ایسا کبھی کیا ہی نہیں تھا اپنے پیرنٹس کے سامنے, میں تو ایسا کبھی کرتا ہی نہیں تھا اپنے پیرنٹس کے سامنے, ہماری تو کبھی جرت ہی نہیں ہوئی تھی. آنیسٹلی ہماری جرت بھی ہوتی تھی, ہم کرتے بھی تھے, ہماری پٹائی بھی بڑی ہوئی تھی, اور بعض اوقات تو ہمارا قصور بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی ہماری پٹائی ہوئی تھی. اور ہماری اسکولنگ سسٹم تو میں کہتی ہوں انتہائی, جس کو کہتے ہیں نا کہ جیل, مطلب ٹیچرز میرے خیال سے اپنے گھروں میں ناخوش ہوتے تھے اور آ کے پھر دنیا کے سارے بچوں پہ اپنا غصہ اتارتے ہوں گے. ایسی بات نہیں کہ مجھے سارے برے ٹیچرز ملے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کتنا تشدد ہوتا ہے بچوں پہ پیرنٹس کے علاوہ. شاید پیرنٹس اتنا تشدد نہیں کرتے, لیکن پیرنٹس اپنے بچے جن لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے, وہ لوگ کتنا تشدد کرتے ہیں بچوں پہ. کسی اور کا بچہ نہ مرے تو مرے, ہمیں کیا لگا. ہم لوگ سارے بہت تکلیف میں ہیں, ہماری مختلف تکلیفیں. آپ کسی شخص کو نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ بڑا سکھی ہے. بظاہر ہوگا کوئی بہت سکھی, لیکن تکلیف جو دل میں ہے, تکلیف جو گزری ہے, تکلیف جو دماغ میں کہیں رہ گئی ہے, تکلیف جو باڈی کے سیلز کو یاد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کبھی چھوٹی سی چوٹ بھی لگے تو جسم جو ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے اس درد کو, اس تکلیف کو. آپ کی سکن ہیل ہو جاتی ہے, لیکن آپ کے سیلز کو یاد رہتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جھٹکا لگا تھا, یہاں پہ آپ کو خوف تھا, یہاں پہ آپ کو مار پڑی تھی, اور وہ چیزیں آپ کے جسم کے اندر رہتی ہیں اور آپ کے مائنڈ کو یاد رہتی ہیں, آپ کے سب کانشیس میں رہتی ہیں. اور پھر جب ہمارے سامنے وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں ہمارے بچوں کی صورت میں, جب ان کے رونے دونے, ان کی خوشیاں, ان کی غم جب سارے ہمارے سامنے گزر رہے ہوتے ہیں, تو اچھی باتیں بھی ٹریگر ہو رہی ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی ٹریگر ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچے پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے, بچے پہ لیبل لگانے سے پہلے بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں, بچے کو موقع دیں. جو موقع شاید مجھے یا آپ کو نہیں ملا,